الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफात तस्बीहात व तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, मैंने आप हजरात के सामने पहला पारा
سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جسے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دوستی، جگری یار۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ اور اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمائے کہ مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر نوافل ادا کی جاتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسلمت، قال اسلم، کہ مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین، کہ میں اللہ کا فرما بردار ہو گیا، مطیع ہو گیا۔ اب یہی نقشہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ پہلا پارہ اس میں کھینچتے ہیں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا کہ وہ ساری آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ وہ آزمائشوں میں ڈگمگائے نہیں، انہوں نے آزمائشوں کا سامنا کیا۔ اللہ نے آزمائشیں بھیجی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں جب بھیجی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلے دل سے آزمائشوں کو قبول کیا، ان کا سامنا کیا۔ تو میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو، چند واقعات قرآن مجید کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دراصل جس خاندان میں آنکھ کھولی، جہاں جنم ہوا، جہاں پیدائش ہوئی، وہ جو خاندان تھا وہ مشرک تھا، وہ جو علاقہ تھا مشرک علاقہ تھا، اللہ کے باغی لوگ تھے، شرک کے اڈے جگہ جگہ پر بنے ہوئے تھے۔ علاقہ تو دور کی بات، اپنا جو گھر تھا وہ بھی شرک کا اڈا بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المریم 16واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کہ میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، ان کا ذکر کیجئے۔ فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم سچے نبی تھے، سچے نبی تھے۔ اب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا چاہتا ہے، اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں۔ فرمایا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے ابا جان اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں کہ ابا جان ادب کے ساتھ، احترام کے
ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں. باپ مشرک ہے, مشرکوں کا سردار ہے, بت فروش ہے. فرمائے ابا جان اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے ابا جان تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا يسمع جو سنتے نہیں ہیں, ولا يبصر اور نہ دیکھ سکتے ہیں, ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان یہ آپ کو کوئی فائدہ دینے والے بھی نہیں ہیں, آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی اے ابا جان انی قد جاءنی من العلم. اے ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے, اللہ نے مجھے علم دیا ہے. قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان آپ میری بات مان لیں, آپ میری اتباع کر لیں, میں آپ کی رہنمائی کروں گا. دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, شروع کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے اپنے گھر پہ کام کیا. کہا ابا جان یہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو, جن بتوں کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو, جن بتوں کے سامنے تم اپنی پیشانیاں جھکاتے ہو, سجدے کرتے ہو, رکوع کرتے ہو, لا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. فرمایا یہ نہ سن سکتے ہیں, نہ یہ دیکھ سکتے ہیں, نہ یہ بات کر سکتے ہیں, نہ یہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں. اے ابا جان یہ شرک ہے, اس کو چھوڑ دیں. یا ابت لا تعبد الشیطان. اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو, شیطان کی عبادت سے باہر آ جاؤ. گویا یہ جو شرک ہے, بتوں کی عبادت ہے, بتوں کی پوجا ہے, غیر اللہ کی عبادت ہے, گویا کہ یہ شیطان کی عبادت ہے. یہ شیطان کی یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بے شک شیطان یہ رب رحمان کا دشمن, اس کی عبادت نہ کرو. یا ابتی اے ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں آ نہ جائے, تم پر عذاب نہ آ جائے, اللہ کا عذاب تمہیں گرفت میں نہ لے لے. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. کہا اے ابراہیم کیا تو ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے, ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے؟ کہا باز آ جا, اس بات کو چھوڑ دے. واہجرنی ملیا. کہا کہ میں آپ کو ایسا کروں گا, آپ کو پتھر مار مار کر میں رجم کر دوں گا, پتھر مار مار کر میں تمہیں مار دوں گا. یا یہاں سے چلا جا, نکل جا, تو ہمارے بتوں کو, ہمارے معبودوں کو تو غلط کہتا ہے, غلط کہہ رہا ہے. اب یہ والد کو یہ دعوت دے رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ ابا جان یہ بت ہیں, یہ غیر اللہ کی عبادت, یہ بالکل غلط ہے. یہ نہ آپ کی بات سنتے ہیں, نہ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں. آپ میری بات مان لیجئے, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, میں آپ کی رہنمائی کروں گا. آپ ان بتوں کو چھوڑ دیجئے, ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیجئے. اگر ایسا ہی معاملہ رہا مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لیکن باپ مشرک تھا, شرک اس کے دل میں رچ بس چکا تھا, لیکن اب اس نے کہاں بات ماننی تھی, کہا ہے نکل جائے یہاں سے, گھر سے نکال دیا گیا. تو میرے بھائیو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی والد کو یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اس کے بعد دعوت کا کام قوم سے کر رہے ہیں. قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کیا ہو رہی ہے؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات کا ٹائم ہے، ستارہ آسمان پہ نکلا ہے، حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا، دعوت تبلیغ کا انداز دیکھی۔ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ رب انہوں نے مانا نہیں تھا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے کو رب، یہ اللہ کی رہنمائی میں نبی ہوتے ہیں، وہ اس کو کیسے نبی مان سکتے ہیں، کہ وہ کیسے اس کو الہ مان سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ تھا، وہ جو مشرک تھے وہ ستاروں کو بھی مانتے تھے کہ یہ بھی اچھے اور برے کے مالک ہیں، تو ان کی چال ان کو مارنا مقصد تھی۔ فرمایا کہ فلما قوقبا، جب ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ وہ لوگ تھوڑا خوش ہونے لگے کہ شاید یہ ہمارے دین میں آنے والا ہے، اس نے کچھ تو مانا۔ جب وہ چھپ گیا، فلما افل قال لا احب الآفلین، جب ستارہ غائب ہو گیا کہا یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ ابھی چمک رہا تھا، دمک تھی اس میں، نظر آ رہا تھا، اب یہ چھپ گیا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو دیکھتے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ چاند یہ رب ہے۔ ستارہ غائب، چاند آ گیا، یہ بڑا بھی ہے، کہا یہ رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فرمایا کہ میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو مجھے ہدایت نہیں ملے گی، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، یہ چاند ہے، یہ آیا ہے، رات میں اس نے روشنی کی ہے، کہا یہ بھی غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی ہے، سورج نکلا ہے، سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، سورج کو دیکھا، اس کی روشنی زیادہ ہے، چمک زیادہ ہے، اس کی دمک زیادہ ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا یہ بھی جب سورج غروب ہو گیا، کہا یہ غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اب ان کو بتانا مقصد یہ تھا، ان کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ پنس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے میں آنا چاہتا ہے۔ لیکن جب انہیں کی چال ماری کہ جو یہ غروب ہونے والا، جو چھپ جانے والا، جو غروب ہونے والا، یہ جو غائب ہو جاتا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آخر میں کہا ہے میری قوم میں تم سے بری ہوں جن کو تم شرک کرتے ہو۔ وہ قوم وہ ستاروں کی پجاری بھی تھی، وہ چاند کی پجاری بھی تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ نمرود کو بھی رب مانتے تھے۔ فرمایا میں تمہارے جو مشرک جنس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا چہرہ اس طرف کر لیا ہے، اس ذات کی طرف کر لیا ہے، فطر السماوات والارض حنیفا، جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے میں تو اس کی مانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں۔ تو یہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب گھر سے والد صاحب نے نکال دیا ہے، گھر سے باہر قوم کو دعوت دی ہے، قوم دشمن بن گئی ہے۔ اب دوسرے مقام پر 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ کھینچ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ،
اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو ان تماثیل کی، ان مجسموں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ انتم لها عاکفون، تم عبادت کرتے ہو، تم یہاں پر اعتکاف کرتے ہو، تم طواف کرتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کا جواب کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، آج یہ بات ہم بھی کرتے ہیں۔ جو جس مسلک میں ہے وہ اسی مسلک پر چلا ہوا ہے، وہ یہ کیا کہتا ہے کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے آ رہے ہیں، ہم ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، شریعت ہمارے باپ دادا کی نہیں چلے گی، بات ہمارے باپ دادا کی نہیں چلے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی جب دعوت دی تو وہ بھی یہی کہتے تھے، قالوا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے، جو ہمارے خاندان کرتے آ رہے ہیں، ہمارے لوگ کرتے آ رہے ہیں، ہم وہی کریں گے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا اور تم یہ سب کے سب گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کیا کہتے ہیں کہ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، ہمارے دین کے ساتھ تو مذاق کرتا ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ اور اس نے کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اس رب کو مانتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ کہا تو ہمارے بتوں سے تو مذاق اڑاتا ہے، ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرتا ہے، ہاں یہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، دشمن بن کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے بعد میں ان کی خبر لوں گا، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اب اس ٹائم میں ان کی جو قوم تھی وہاں پر ایک میلہ ہوا کرتا تھا، سال میں ایک میلہ لگتا تھا، اور یہ قوم، یہ مشرک قوم تھی، یہ غلط کاموں میں خود بھی جاتی تھی اور یہ دعوت بھی دیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تو بھی چل ہمارے ساتھ میلے میں چل۔ ابراہیم علیہ السلام تو موقع کی تلاش میں تھے کہ کہیں مجھے موقع ملے، جو یہ ان کے بیٹے ہیں میں ان کو توڑ دوں، ان کو ختم کر دوں۔ انہوں نے جب کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آسمانوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پھر کہا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ آپ لوگ ہیں فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے، پوری قوم وہاں پر چلی گئی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اب یہ پوری قوم وہاں پر چلی گئی۔ اب پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سارے بتوں کو، ان کے جو بت خانہ تھا وہاں پر چلے گئے، وہاں پہ سارے بتوں کو توڑ دیا، سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اور فرمایا کہ جب وہ واپس آئے آ کر پوچھا یہ کس نے کیا ہے، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس بندے نے کیا ہے، کس شخص نے کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، یہ بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کی بڑی مخالفت کرتا ہے، ہمارے الہوں کی بڑی مخالفت کرتا ہے۔ قال بل فعل، وہ بڑے قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو وہ بادشاہ کے سامنے یہ خبر پھیل گئی، نمرود کے پاس لوگ آئے کہ اس طرح واقعہ ہو گیا ہے، تو لوگوں نے پھر حکم دیا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، فیصلہ ہوا، کابینہ بیٹھی، کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ۔
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کس حالت میں لایا گیا ہوگا؟ ان کے بتوں کو توڑ دیے ہیں، پوری قوم غصے میں ہے، دیش میں آئی ہوئی ہے کہ ہمارے الہوں کو، ہمارے بتوں کو اس بندے نے توڑ دیے ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے هذا كبيرهم، یہ جو بڑا بت ہے، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، یہ اس کا کام ہے، اس نے یہ بت توڑے ہوں گے، یہ بت اس نے توڑے ہوں گے۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شرم سے ان کے شکل چہرے جھکے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں، پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں کہ اس نے کیا بات کہہ دی، کہا اس بڑے سے پوچھ لو، یہ مجھے تو لگتا ہے اس بڑے کا کام ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ پھر وہ قوم کیا کہتی ہے؟ تو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے، تجھے علم ہے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجھے پتہ بھی ہے یہ بت بات نہیں کر سکتے، کیسے پوچھے؟ مشرک کی عقل پہ پردے ہوتے ہیں، ایک بندہ بات نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، اقرار کر رہے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ جب تجھے پتہ ہے یہ بات نہیں کر سکتے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تجھے سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں، جو نہ نقصان کے مالک ہیں، جو نہ تمہیں دے سکتے ہیں نہ تم سے لے سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ افسوس، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں افسوس ہے تم پر، تمہارے معبودوں پر، کہ جب یہ خود اقرار بھی کرتے ہو کہ بات نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ تمہاری مدد کر سکے؟ اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تب انہوں نے کیا سوچا؟ لاجواب ہو گئے تو جواب نہیں تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ اور بیچ میں نمرود نے ایک پنگا اور اڑا دیا، کہا کہ بھائی یہ بتوں کو نہیں مان رہا، تو میں تو خدائی کا رب کا دعویٰ کرتا تو مجھے تب مانتا ہوگا۔ کہا تو کون سے اپنے رب کا تعارف تو کرا، اپنے رب کے بارے میں بتا دو صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے۔ تو نمرود کیا کہتا ہے؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، یہ تو میں بھی مار سکتا ہوں، میں تو اسی لیے کہتا ہوں میں رب ہوں۔ پھر وہ مفسرین لکھتے ہیں تفسیروں میں یہ روایات موجود ہیں کہ وہ پکڑتا ہے ایک پھانسی والے قیدی کو جس کو پھانسی ہونا تھی، اس کو رہا کرا دیتا ہے، جس پر پھانسی واجب تھی اس کو مرنا تھا، اس کو رہا کر دیتا ہے، باہر ایک چلتے پھرتے کو وہ اس کو پھانسی دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، تیرا رب کون سا بڑا کام کرتا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، تو مغرب سے نکال دے، مغرب سے نکال دے۔ اب سب لوگ فبہت الذی کفر، فرمایا کہ کافر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب یہ نمرود تھا، اب اس نے کیا جواب دینا تھا؟ وہ تو اس نے پکڑ کے بے گناہ کو قتل کر دیا، جس کا گناہ کا قصور تھا اسے رہا کر دیا، کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، کہا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دیا اگر تو رب ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو میرے بھائیو فیصلہ یہ ہوا، قالوا حرقوا
حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین۔ اب یہ گستاخی تو یہ ہوئی کہ یہ اس نے بتوں کو توڑ دیا ہے، بتوں کو برا بلا کہا ہے، لیکن اب دوسری یہ نمرود دشمنی کر کے بیٹھا ہے۔ اب یہ سارا فیصلہ ہوا کہ اس کو جلایا جائے گا، اب اس کو جلایا جائے گا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین۔ کیا کہتے ہیں؟ وانصروا، کہا مدد کرو، آلہتکم، اپنے معبودوں کی۔ مشرک کی عقل میں پردہ ہوتا ہے کہ آپ نے معبودوں کی مدد کرو، یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تم خود اقرار کر رہے ہو۔ کہا مدد کرو اپنے معبودوں کی۔ کیسے مدد کرو؟ کہا وہ تمہارے جو یہ بتوں کو معبودوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کہا انصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی اب تم مدد کرو۔ استغفر اللہ۔ اب یہ دیکھیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ اب لوگوں نے پھر مدد ایسی کی، مفسرین لکھتے ہیں کہ عورتوں کو جب کوئی نظر مانی ہو کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے، میں اتنی لکڑیاں میں آگ کے لیے دوں گی، اتنی لکڑیاں میں آگ کے لیے دوں گی، اور پھر آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ اب اتنی بڑی آگ ہے، آگ جلائی گئی، تیار کیا گیا، اب اس کی تپش اتنی ہے، حدت اتنی ہے، شدت اتنی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنا ہے، لیکن اس کی تپش دور دور تک ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے کس طرح؟ تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کوئی اس طرح کی کوئی مشینری یا کوئی چیز ایجاد کرے جس سے اس کو غلیظ نما پیچھے کھینچ کر اس کو آگ میں دھکیل دے۔ تو اب یہ اسی طرح معاملہ کیا گیا، اور جس نے یہ مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیو، قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین۔ اب آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے رابطہ کیا۔ یہاں فرشتے جبرائیل امین آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو مدد کو طلب کرتے ہیں۔ بارش کا فرشتہ کان لگائے بیٹھا ہے کہ حضرت ابراہیم دعا کرے، کچھ مانگے، ہم مدد کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو الرب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میری مدد اللہ کرے گا۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جب اللہ پر توکل ہوتا ہے، پھر مدد ڈائریکٹ اللہ ہی کرتا ہے۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ چاہتا تو ہوا چلا دیتا، آگ کو بجھا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو بارش کر دیتا، بارش برسا دیتا، آگ سیکنڈوں میں بجھ سکتی تھی، لیکن نہیں۔ فرمایا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردا وسلاما، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ 40 دن اس آگ میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا پرسکون ماحول، اور وہ 40 دن میں نے گزارے ہیں، پوری زندگی میں نے نہیں گزارے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اسی طرح مدد کرتا ہے، اللہ اسی طرح اپنے بندوں کی خود مدد کرتا ہے، مدد کرتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی عقیدہ توحید کے لیے کتنے ظلم سہے، کتنے زیادتی سہی، کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کر دیے ابراہیم علیہ السلام کے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پھر رب کائنات مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں دی۔ ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت آزمائشیں دی، آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان آزمائشوں میں وہ پورا
غور کرے, سب سے بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام رب سے دعائیں کرتے ہیں, رب سے دعائیں کرتے ہیں. 86 سال کی عمر ہے. ربی حب لی من الصالحین, ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما, اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. آج اگر اولاد چاہیے اللہ سے دعائیں کرے, اللہ سے نیک اولاد مانگے, نیک اولاد کا سوال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے. 86 سال کی عمر ہے, دعائیں کرتے کرتے 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک بچے کی خوشخبری سنائی. جب خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے, تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. آج ہم دعائیں کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں. یہ نبیوں کا شیوا ہے, یہ نبیوں کا طریقہ ہے. دعائیں مانگتے ہیں, جب قبول ہوتی ہے پھر شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. بے شک میرا رب ہے وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اب رب نے بیٹا دیا. فلما بلغ معه قال یا بنی انی اری فی المنام. مختصر بیان کر رہا ہوں. جب بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا, آزمائشیں چل رہی ہیں, آزمائشوں کا ٹائم ہے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اور نبیوں کو جو خواب ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے. تو کہا کہ بیٹا مجھے ایسے ایسے خواب آیا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا بھی بڑا فرما بردار تھا, دعا بھی نیک بیٹے کی تھی. ربی حب لی من الصالحین, اللہ نیک بیٹا عطا فرما. نیک بیٹا بھی ایسا تھا. کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, مجھے خواب میں آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابا جان جو اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہا وہ تو کر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ چاہے اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. دیر مت کیجئے, اگر رب کائنات کا حکم ہے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. بیٹا راضی ہو گیا قربان ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں. فلما اسلم وتله للجبين, فرمایا کہ اب بیٹے کو لٹا لیا ہے, پیشانی کے بل لٹا لیا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ. رب کائنات نے آواز لگا دی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی, بہت بڑی آزمائش تھی. آزمائش کیوں نہ ہو, 86 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے, بچہ ملا ہے. اور بچے کے ساتھ بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے. باپ اور ماں بچے کا ایک دکھ برداشت نہیں کر سکتی, ایک تکلیف کانٹا چمڑا برداشت نہیں کر سکتی. اب اس کو تو چھری چلانے ہے, اس کو تو ذبح کرنا ہے. وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے, وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. جب ذبح کرنے لگے لٹایا گیا, رب کائنات نے حکم جاری کر دیا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسماعیل کے ذریعے ہم نے بہت بڑی قربانی عطا کر دی, بہت بڑی قربانی دے دی. وتركنا عليه في الاخرين. وہ جو باپ بیٹے کی قربانی تھی یہ صرف بیٹے کی قربانی نہیں تھی, یہ باپ کی بھی قربانی تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے پر چھری کس طرح چلاتا ہے, ایک بیٹا ذبح ہونے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کس طرح لیٹ
جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ دونوں کی قربانیاں تھی، آج ان کی قربانی رب کائنات کو اتنی پسند آئی، آج یہ امت مسلمہ یہ قربانی دیتی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، چند پیسوں سے ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے، سال کے بعد قربانی آتی ہے، ہم مقروض ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے سارے دکھ اور درد اسی ذی الحجہ میں آ جاتے ہیں، کہیں ہمیں قربانی نہ دینی پڑ جائے، کہیں ہمیں جانور نہ لانا پڑ جائے۔ اور میرے بھائیوں لوگوں کو پریشانیاں سنا کر، لوگوں کو مصیبتیں سنا کر، لوگوں کو قرضے سنا کر، علماء سے تم فتوے تو لے سکتے ہو، لیکن رب کائنات تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا اس شخص کو چاہیے لم یأتی مصلانا، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب وہاں پر باپ بیٹے کو قربان کر رہا ہے، ان کا بھی دل دیکھیے، ان کا ذکر دیکھیے۔ آج ہم سے پیسے نہیں نکلتے، اللہ کی رضا کے لیے پیسے نہیں نکلتے، سارے کام ہم دنیا کے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں صرف ہم جب کوئی دین کو رضا ہوتا ہے اس کے لیے ہم غریب ہو جاتے ہیں، ہم مقروض ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ آپ کسی کو یہ آپ بتا کر مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو نہیں کر سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حیثیت باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ اسے آنے کی کوئی اجازت نہیں، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ قربانی کی ہے، صحابہ نے کی ہے۔ میرے بھائیوں حسب توفیق قربانی کیجئے، وہ بھی تو قربانی تھی۔ آج ہم چند پیسے قربانی نہیں کر سکتے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہمیں خون ملتا ہے نہ ہمیں گوشت ملتا ہے، گوشت بھی ہم خود کھاتے ہیں، خون ہم خود بہاتے ہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن ہم تو تمہارا اخلاص چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب کی بات کون مانتا ہے، قرآن کو کون مانتا ہے، حدیث کا کون مانتا ہے۔ زبان سے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں فلاح ہوں، میں فلاح ہوں، جب ادائیگی کی باری آتی ہے، جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ قربانی یہ ہر بندے کو کرنی چاہیے، یہ سنت ہے، یہ ہر بندے جس کی حیثیت ہے اس کو لازمی کرنی ہے۔ اگر کوئی ہیلے بہانے بنا کر اگر نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیوں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی جو آزمائشیں آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔